السلام علیکم ایوری ون۔ تو آج ہم تاریخ طب میں پڑھیں گے ناگ ارجن۔ ہندوستان کے قدیم علوم و فنون اور ان کے ماہرین کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ناگ ارجن نام کے 3 افراد سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ناگ ارجن اول، ناگ ارجن دوم، ناگ ارجن سوم۔ اول فرسٹ، دوم سیکنڈ، سوم تھرڈ، جن کو بالترتیب بھکشو ناگ ارجن، سدھا ناگ ارجن، بدھنتا ناگ ارجن کے نام سے جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بھکشو ناگ ارجن یہ مذہب سے بدھ بھکشو تھا، اس لیے بھکشو ناگ ارجن کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے نام کے آگے ناگ ارجن لگنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ارجن کے پیڑ کے نیچے پیدا ہوا اور ناگا سے تعلیم حاصل کی اور ارجن کے پیڑ کے نیچے پیدا ہوا، اس لیے اس کا نام رکھ لیا ناگ ارجن۔ اس کے زمانے حیات کا صرف اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یعنی کہ کب پیدا ہوا، کب اس کی موت آئی، یہ صرف اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ اور یہ قیاس ہے کہ یہ پہلی صدی قبل مسیح اور دوسری صدی عیسوی کے درمیان کسی وقت گزرا ہے، ٹھیک ہے، ایگزیکٹ کسی کو نہیں پتہ ہے۔ بھکشو ناگ ارجن مختلف علوم و فنون جیسے کیمیا اور دھاتو کا ماہر تھا۔ وہ آیوروید کا بھی بڑا عالم تھا، یعنی جاننے والا تھا۔ اس نے مہارشی سشرت سماتا میں اترا تنتر کا اضافہ کیا تھا، اضافہ مطلب فائدہ، جو آج تک موجود ہے۔ سدھا ناگ ارجن یہ بھکشو تھا، ہم پڑھیں گے سدھا ناگ ارجن۔ اس کا زمانہ حیات 600 عیسوی کا ہے۔ یہ جین مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ جینی مؤرخین کے مطابق یہ مشہور و معروف فلسفی و طبیب پوجیا پدا کا بھانجا تھا اور اس نے اپنے ماما پوجیا پدا سے ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ سدھا ناگ ارجن کافی مدت تک تبت میں رہا اور اپنے مذہب سے متعلق کتابیں لکھی۔ اس کے بعد سری شیلا کی پہاڑیوں پر چلا گیا، وہاں تپسیا کر کے سدھی حاصل کی اور سدھانگ ارجن کے نام سے مشہور ہوا۔ سدھی حاصل کی اس لیے اس کا نام سدھانگ، یعنی ہر کسی کے نام کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے۔ اس نے سدھی حاصل کی اس لیے اس کا نام پڑ گیا سدھانگ۔ اور وہ ناگ ارجن جو کہ وہ ناگا سے تعلیم حاصل کی اور ان کے پیڑ کے نیچے پیدا ہوا۔ وہ علم کیمیا کا بڑا عالم تھا۔ اس نے اس علم میں بہت سی جدتیں پیدا کی اور علم کیمیا پر بہت سی کتابیں لکھی، ٹھیک ہے۔ تیسرا کون سا ہے؟ بدھنتا ناگ ارجن۔ بدھنتا کے معنی ہے چمکدار دانت، لیکن قدیم بدھ بھکشو پیپل کی پتیاں چباتے تھے جس کی وجہ سے ان کے دانت چمکدار رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ پیپل کی پتیاں چبایا کرتے تھے جن کی وجہ سے ان کے دانت چمکدار رہتے تھے۔ انہیں بدھ بھکشوؤں میں سے ایک تھا۔ اس کا زمانہ حیات 700 عیسوی کا طے پایا ہے۔ بدھنتا ناگ ارجن سنسکرت اور آیوروید کا بڑا عالم تھا، یعنی جاننے والا تھا، اور خیال کیا جاتا ہے کہ آیوروید کے اہم اطباء میں سے اسی ناگ ارجن سے مراد ہے۔ بدھنتا ناگ ارجن نے آیوروید کو ہی اپنا میدان کار بنایا ہے، یعنی میدان کار اپنے کام کرنے کا میدان بنایا، اور اس مضمون پر ایک کتاب کون سی رس وشیکار سوتر لکھی۔ رس وشیکار سوترا یہ آیوروید کی مشہور معروف کتاب ہے۔ کتاب کی ابتدا میں یعنی شروعات میں آیوروید کے بنیادی نظریات، ان کے نظریہ کیا تھے، بالخصوص شدراس یعنی 6 ٹیسٹس پر تفصیلی بحث کی گئی ہے، جہاں رس، بھوت، دھات، دریا، دوش وغیرہ کی اچھی معلومات پیش کی گئی ہے۔ یہ کتاب ضخیم ہے اور 4 مقالات پر مشتمل ہے۔ 4 مقالات۔ پہلا مقالہ، اس میں 171 سوترا یعنی ابواب ہیں جہاں صحت و مرض کا بیان کیا گیا، یعنی صحت کیا ہے، مرض کیا ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اسی تعلق سے غذا یعنی کہ جو فوڈ ہم لوگ کھاتے ہیں، ریاضت اور ماحول یعنی جو انوائرمنٹ ہے، ماحول کیا ہے، بدن پر کس طرح سے اثر ہوتے ہیں بتایا گیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا مقالہ، اس میں 123 سوتر ہیں جہاں دواؤں کے وجود یعنی کون سی دوائیں ہیں اور ان کے افعال و خواص سے بحث کی گئی، یعنی دوائی کون سی ہے اور ان کے فنکشن کیا ہے، اس میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تیسرا مقالہ، اس میں 119 سوتر ہیں جہاں آیوروید کے نظریہ رس سے متعلق تفصیلی معلومات درج ہے۔
ٹھیک ہے. چوتھا مقالہ اس میں صرف 73 سوترا ہیں جہاں استفراغ یعنی ایویکولیشن اور ذرائع استفراغ یعنی ذریعے کیا کیا ہے ایویکولیشن کے، جیسے قے و اسہال کی افادیت میں بیان کی گئی ہیں. جملہ اعتبار سے یہ کتاب بےحد مفید یعنی فائدہ مند ہے اور اپنی نوعیت کی واحد کتاب ہے. ٹھیک ہے. اس کتاب کی شرح ناگ ارجن کے ایک موقد نرسمہا نے لکھی تھی جو 7ویں سے 10ویں صدی عیسوی کے درمیان گزرا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. اگلے ویڈیو میں ہم یونانی پڑھیں گے.